جیسا کہ ہمارا پچھلا موضوع حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہوئے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ظہور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا کیا رد عمل تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کے رتبے اور فضیلت کے بارے میں لوگوں سے کیسے ذکر کرتے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ سے فرمایا، یقیناً اس مولود معصود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر خوش آئند اور بڑی دل آویز ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب و غریب نشانیاں سن اور دیکھ رہے ہیں۔ میں تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وادیاں اور گھاٹیاں عبور کرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی حاصل کروں گا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ہمراہ گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ کا قصد کیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے متعلق دریافت کیا، پھر کاشانۂ اقدس کے دروازے پر دستک دی۔ جواب ملنے پر عرض کی، ہمیں اس نو مولود ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرا دیں، جس کے نور کی بدولت اللہ عز و جل نے موجودات کو منور فرمایا ہے اور جس کی وجہ سے اس کے آباء و اجداد شرف والے ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، میں ہرگز اس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر نہیں نکالوں گی، کیونکہ مجھے یہودیوں کی جانب سے تکلیف پہنچائے جانے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے عرض کی، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن سے جدائی گوارا کی، حبیب خدا عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھنے کے لیے اپنا دین چھوڑا اور اپنے بدنوں کو تھکاوٹ سے چور چور کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو پھر انتظار کرو، کچھ دیر تک مزید صبر کرو، قطعاً جلد بازی سے کام نہ لو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر کے لیے دروازے کے پاس سے ہٹ گئیں اور دوبارہ واپس آ کر انہیں ارشاد فرمایا، اندر آ جاؤ۔ جب شمع رسالت کے پروانوں نے اجازت پا کر بازیابی کا شرف حاصل کیا تو انوار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھ کر نثار ہو گئے اور بے اختیار تکبیر و تحلیل کے نعرے زبانوں پر جاری ہو گئے۔ اور پھر جب روح زیبا سے نقاب ہٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے ایسی روشنی نمودار ہوئی جس کی کرنیں آسمان تک جا پہنچی۔ یہ دیکھ کر سب خوشی و مسرت سے بے خود ہو گئے۔ قریب تھا کہ روب و دبدبا سے بھی ہوش ہو جاتے، لیکن سنبھل گئے اور آگے بڑھ کر قدم بوسی کی سعادت حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے ارشاد فرمایا، جلدی کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ لے رکھا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے چھپا کر رکھوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان و مرتبہ کو محفوظ رکھوں۔ وہ حبیب خدا عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اس حال میں جدا ہوئے کہ ان کے دلوں میں محبت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ پھر حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے خودی میں اپنا ہاتھ دل پر رکھ دیا اور کہا، مجھے واپس حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پر لے چلو۔ ان سے دوسری بار روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی زیارت کی بھیک مانگتے ہیں، لہٰذا وہ سب ان کی یہ بے قراری دیکھ کر واپس چل پڑے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننھے ننھے قدمین شریفین کو بوسے دینے لگے اور گٹی گٹی سانسیں لینے لگے، اور پھر اسی حالت میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور اللہ عز و جل نے ان کی روح پاک کو جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ عز و جل کی قسم، عاشقوں اور سچی محبت کرنے والوں کے یہی اوصاف ہوتے ہیں۔ اصحاب فیل کو ابھی 52 یا 55 دن گزرے تھے اور جناب عبد المطلب ایک رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نے مقام ابراہیم کی جانب سجدہ کیا۔ حبل نامی بت جو بہت بڑا تھا وہ منہ کے بل گر گیا اور صفات بلند ہو گئی اور مروہ کو اضطراب میں پایا۔ آپ جناب آمنہ علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑے کہ آپ کو کنیز نے آپ کے پوتے کی آمد کی خوشخبری دی۔
سیدنا آمنہ علیہ السلام نے آپ کے پوتے کو آپ کی گود میں رکھا۔ آپ پوتے کو لے کر کعبہ میں لے گئے، پوتے کو بغور دیکھا اور پیار دیا، اور خداوند تعالیٰ سے آپ کے لیے فتنہ و شر سے پناہ مانگی، اور اللہ کی اس عطا پر شکر ادا کیا۔ واپس آ کر پوتے کو ان کی ماں کی گود میں رکھا، اور اسی دن اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ جناب آمنہ نے کہا، میں نے خواب میں اس کا نام احمد رکھا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اس کے بہت سے ناموں میں سے یہ دو نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب عبد المطلب کے باقی بیٹے اپنے بھتیجے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ عبدالعزیٰ کو جب اس کی کنیز نے بھتیجے کی پیدائش کی خبر دی تو اس نے اپنی کنیز صوبیہ کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے مختص کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے سیدنا عبد المطلب علیہ السلام کو بہت سکون بخشا۔ اب آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے سایہ میں مسند بچھا کر بیٹھنے لگے۔ آپ تمام وقت لوگوں سے اپنے پوتے کی ہی باتیں کرتے رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر مکہ اور مکہ سے باہر کافی سارے غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے، اور لوگ یہی واقعات سنانے کے لیے جناب عبد المطلب کی خدمت میں آنے لگے۔ سیدنا عبد المطلب دیوار کعبہ کے سائے میں اپنے 9 بیٹوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ چند معزز یہودی آپ کی محفل میں آئے اور دریافت کیا کہ گزشتہ رات آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ آپ نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا اسی رات ہم نے دیکھا کہ وہ سراج منیر متولد ہو چکا ہے، جو سید الاولین اور آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے ولادت کا پورا واقعہ سنایا تو یہودی علماء نے کہا تو ریت کی خبر درست نکلی۔ انہی دنوں یوسف نامی ایک یہودی عالم مکہ آیا تو قریش ایک محفل میں آ کر پوچھا، آپ میں سے ایسا کون ہے جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا؟ انہوں نے جناب عبد المطلب کا بتایا تو اس نے آپ سے ملاقات کی۔ جب اس سے آپ کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا میں اس بچے کو دیکھنا چاہوں گا، تو آپ اپنے پوتے کو کپڑے میں لپیٹ کر لائے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں کچھ دیکھا اور پھر کندھوں کے درمیان دیکھا۔ وہاں موجود قریش ہنسنے لگے تو اس نے کہا اے قریش، مجھ پر مت ہنسو، خدا کی قسم یہ صاحب شمشیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمہیں ہلاک کرے گا، اور تم اس کے غلبہ کی خبر مشرق سے مغرب تک سنو گے، تب تم اس کی نبوت کے قائل ہوگے۔ اب نبوت بنی اسرائیل منتقل ہو چکی ہے، یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 6 یا 7ویں روز سیدنا عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا۔ پورے مکہ شہر کو دعوت دی، اونٹ ذبح کیے گئے، خوب صدقہ و خیرات بھی کیے گئے اور جشن منایا گیا۔ دعوت کے اختتام پر قریش نے پوچھا اے عبد المطلب، پوتے کا نام کیا رکھا؟ تو آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب نے کہا بچے کا نام اپنے بزرگوں کے نام پہ نہیں رکھو گے؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں آسمان پہ اللہ اس کی تعریف کرے اور زمین پر اللہ کی خلقت اس کی تعریف کرے۔ آئیے ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔